شادی کے بعد ہر لڑکی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ مریم کے لیے بھی اس کی شادی کا دن ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ مریم 22 سال کی ایک معصوم سی بچی تھی۔ اس نے بھی ہر لڑکی کے طرح خواب دیکھے تھے کہ اس کی شادی ہوگی، وہ اور اس کا شوہر دونوں گھومنے جایا کریں گے اور رات کو چاند تارے دیکھتے ہوئے پیار بھری باتیں کیا کریں گے۔ سمندر کے کنارے بیٹھا کریں گے، میرا شوہر میرے ناز نخرے اٹھائے گا۔ لیکن مریم نے جو کچھ سوچا تھا وہ سب کچھ ویسا عملی طور پر ممکن نہ تھا۔ ہر لڑکی کی شادی کو لے کر یہی سوچ ہوتی ہے، لیکن ان معصوم بچیوں کو کہاں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اصل زندگی میں کہاں ممکن ہوتا ہے۔ جب مریم اپنے سسرال آئی تو اسے ایسا لگا جیسے اس کا پورا جہان کچھ دیر کے لیے رک گیا ہو۔ نیا گھر، نیا ماحول، نئے لوگ، یہ سب کچھ مریم کے لیے اجنبی سا تھا۔ حالانکہ اسے پہلے سے پتا تھا کہ اس کی کہاں شادی ہو رہی ہے، کیسا گھر ہے، کیسے لوگ ہیں۔ لیکن جب انسان ایک فرد کی حیثیت سے کسی گھر میں رہنے لگتا ہے، تبھی اسے اصل حقیقتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ مریم اپنی پرانی روٹین کے مطابق صبح 11 بجے اٹھی۔ جب مریم اور زین اپنی امی کے کمرے میں ملنے گئے تو زین کی امی نے محبت سے کہا، ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، میں صدقے جاؤں۔ لیکن جب زین کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا تو ان کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا، مریم بیٹا برا نہ منانا، لیکن ہمارے یہاں صبح جلدی اٹھا جاتا ہے، ہمیں دیر تک سونے کی عادت نہیں، کوشش کرو کہ کل سے جلدی اٹھو۔ مریم کو اپنی پرانی روٹین سے اتنی گہری وابستگی تھی کہ اسے یہ سب کچھ نیا اپنانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ہر بات، ہر انداز، ہر معمول اسے اجنبی محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئی ہو جہاں اسے خود کو دوبارہ ڈھالنا پڑے گا۔ زین اور مریم نے ہنی مون پر مری جانے کا پروگرام بنایا۔ جب مریم نے یہ خوشی اپنے گھر والوں سے شیئر کی تو زین کی امی نے نرمی بھری انداز میں کہا، بیٹا ہم تو اداس ہو جائیں گے، ہمیں سب کے ساتھ رہنے کی عادت ہے۔ زین کی چھوٹی بہن بھی اس سے بہت اٹیچ ہے، کیوں نہ ہم سب ساتھ چلیں، سب کے ساتھ مزہ آئے گا، تم دونوں اکیلے بور ہو جاؤ گے، ویسے بھی زین تو کبھی ہمارے بغیر کہیں گیا ہی نہیں۔ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے بات سنی، لیکن اس کے دل میں ایک چھوٹا سا خواب جیسے چپ چاپ رہ گیا۔ اسے امید تھی کہ شادی کے بعد کچھ لمحے صرف ان دونوں کے ہوں گے، لیکن وہ لمحے اب خاندان کے شور میں گم ہونے والے تھے۔ مری سے واپس آ کر مریم کی ساس نے اسے نرمی سے مگر ایک واضح لہجے میں کہا، بیٹا تم نے بہت گھوم پھر لیا، یہ تمہارا بھی گھر ہے، اب گھر کی ذمہ داری سنبھالو، ایک دن تم کھانا بناؤ گی اور ایک دن تمہاری بھابھی۔ مریم نے اپنے میکے میں کبھی کھانا نہیں بنایا تھا، لیکن اسے اس ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ اس نے اپنی بھابھی کی مدد سے کھانا پکانا سیکھنا شروع کر دیا، لیکن یہ سب کچھ مریم کے لیے بہت عجیب تھا۔ وہ خود کو ڈھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن نئی شادی کے بعد اسے کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب مریم کو اپنی شادی میں کچھ مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا تو اس نے سوچا، میں نے تو ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ شادی ایک خوبصورت سا سفر ہوگا، جیسے ہم سب بچپن میں سوچتے تھے، ایک پیارا سا سفر جس میں دونوں میاں بیوی مل کر خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ہر لمحہ محبت میں ڈوبا ہوگا۔ لیکن جب وہ حقیقت کی دنیا میں داخل ہوئی تو اسے سمجھ آیا کہ شادی ایسا سفر ہے جہاں دن رات کی مصروفیات، ذمہ داریاں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی دوڑ میں انسان کب خود کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے یہ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ جب بھی مریم کی ساس اسے کچھ کہنا چاہتی تھیں وہ کبھی سیدھی بات نہیں کرتی، ہمیشہ زین کی شادی شدہ بہن سائمہ کا ذکر کرتی۔ سائمہ نے تو شادی کے فوراً بعد سے سر ڈھانپنا شروع کر دیا تھا، یا سائمہ تو فلاں وقت پر اٹھ جاتی ہے، سائمہ تو اتنا اچھا کھانا بناتی ہے، ہر بات میں بس سائمہ سائمہ سائمہ۔ مریم جو صرف 22 سال کی ایک معصوم سی لڑکی تھی، نہ ان چالاکیوں کو سمجھتی تھی نہ ہی اس انداز گفتگو کو۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ساس کیوں ہر بات اس انداز میں کہتی ہیں، کیوں وہ براہ راست کچھ نہیں کہتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مریم کو ان باتوں کی سمجھ آنے لگی۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ الفاظ صرف سادہ باتیں نہیں تھیں، بلکہ ان میں چھپی تنقید، توقعات اور دباؤ کا بوجھ تھا جسے وہ چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔
مریم کو یہ سب باتیں ذہنی اذیت لگتی تھیں، لیکن اپنی معصومیت میں وہ سوچتی کہ اگر زین سے کچھ کہا تو اس کی نظر میں اس کا امیج خراب نہ ہو جائے۔ زین کی فطرت کو وہ ابھی پوری طرح جانتی بھی نہ تھی، اسی لیے اس نے کبھی کسی بات کا گلہ نہیں کیا۔ زین اپنی شادی سے بہت خوش تھا، کیونکہ جو کام اسے پہلے خود کرنے پڑتے تھے اب وہ سب مریم کر لیتی تھی، جیسے کہیں جانے کے لیے پیکنگ کرنا، کھانا تیار ملنا، الماری سجی ہوئی ملنا۔ اس کے ساتھ اسے ایک ساتھی، ایک ہمسفر، ایک شریک حیات بھی مل گیا تھا۔ زین اور مریم کے دلوں میں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لیے محبت جنم لے رہی تھی۔ زین مریم کی ان باتوں سے بہت خوش ہوتا۔ وہ سوچتا کہ یہ لڑکی کتنی اچھی ہے، اسے اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس ہے۔ آج کل ایسی لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں، وہ دل میں کہتا۔ لیکن مریم محسوس کرتی کہ زین کو اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ وہ سوچتی کہ زین خود ہی سمجھ جائے گا۔ مریم کو لگتا تھا کہ اگر اس نے کچھ شکایت کی تو زین کو لگے گا کہ اسے تو ابھی سے ہی مسئلے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن مریم کو زیادہ وقت اپنے سسرال والوں کو دینا پڑتا تھا یا گھر کے کاموں میں لگ جاتا تھا۔ جو وقت اسے زین کے ساتھ گزار کر ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگانا چاہیے تھا، وہ سارا وقت گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں نکل جاتا۔ جب بھی زین اسے کہیں باہر لے جانا چاہتا، مریم جانا بھی چاہتی تھی، مگر کہتی امی کو کھانا دینا ہے، بعد میں چلیں گے، اور بعد میں اتنی دیر ہو جاتی کہ باہر جانے کا وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ اسی طرح زین اور مریم کی زندگی گزرتی گئی۔ ان کا گولڈن پیریڈ ایک عام سی روٹین میں بدل گیا، اور باقی عام جوڑوں کی طرح ان کی زندگی بھی چلتی رہی۔ مریم سسرال میں اپنی جگہ بنانے کی بھرپور کوشش کرتی رہی۔ اس نے بہت سی چیزیں برداشت کیں، بہت سی باتوں کو نظر انداز کیا، لیکن وہ اگر چپ تھی تو اپنی اچھی تربیت اور معصومیت کی وجہ سے چپ تھی۔ ہر بات کا جواب اسے بھی آتا تھا۔ کون کس طرف اشارہ کر رہا ہے، کس بات کے پیچھے کیا مطلب ہے، یہ سب اسے سمجھ آنے لگا تھا۔ لیکن وہ بدتمیز نہیں تھی۔ مریم کو عزت دینا آتی تھی، چاہے سامنے والے اس کے قابل نہ بھی ہوں۔ اس نے آج تک کبھی کسی کو آگے سے جواب تک نہ دیا تھا۔ مریم کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا پڑا، کیا میں اپنی زندگی کے ہر پل میں صرف دوسروں کی امیدوں کو پورا کرنے میں ہی لگی رہوں؟ وقت کے ساتھ مریم نے یہ بات محسوس کی کہ شادی صرف ایک پیار کا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے جس میں دونوں شریک حیات کو اپنی الگ پہچان اور سپیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ شادی ایک چیلنج کا نام ہے، ایک سمجھوتے کا نام ہے، جس میں خوشی بھی ہے، پیار بھی اور مشکلات بھی۔ اس رشتے میں دونوں شریک حیات کا آپس میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ زمانے کو تو صرف اپنے بیٹوں کی شادی کی جلدی ہوتی ہے، لیکن بہو کو سپیس دینا، اسے سمجھنا اور اس کی مرضی کے مطابق جینے دینا، یہ حق اسے اکثر نہیں دیا جاتا۔ لیکن اگر رشتے میں برداشت، سمجھ اور صبر ہو تو ہم اپنی شادی کو ایک مضبوط اور خوشگوار سفر میں بدل سکتے ہیں۔